جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویئرس۔ انمول عرف پنکی کا میرا خیال ہے کورٹ کے باہر ایک بیان ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہے۔ پہلے میں آپ کو وہ بیان سناتا ہوں۔ ان لوگوں نے مجھ سے جھوٹے بیان دلوائے، کیا آپ بولے بنی گالا میں آپ؟ ویئر صاحب نے یہ بیان سنا، اس میں انمول عرف پنکی جو بدنام زمانہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ منشیات فروش ہیں، ان کی کہانیاں، ان کے قصے اس وقت گلی گلی محلے محلے بلکہ تقریباً بدقسمتی سے علماء کرام کے موبائل سے لے کر جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں بستر مرگ پہ بھی شخص ہے نا جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اگر وہ بھی سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے اس کو بھی پتہ لگ چکا ہوا ہے کہ انمول عرف پنکی کون ہے، یہ کیا کیا کرتی رہی ہے، اس کے کس کس کے ساتھ تعلقات تھے۔ لیکن آج جس طرح انمول عرف پنکی نے بیچ بازار تو نہیں میں کہہ سکتا، نہیں عوام کے بیچ میں کورٹ میں جہاں ان کی پروسیڈنگ ہوگی اوبیسلی، کیونکہ تھانہ تو لگ نہیں رہا، اگر آپ اس کلپ کو غور سے دیکھیں، میں اس کی تصاویر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ان کے چہرے پر دوپٹہ بھی ہے یا چادر ہے، آپ جو مرضی کہہ لیں، جس طرح یہ بیان دیا ہے کہ مجھ سے زبردستی یہ بیانات لیے گئے ہیں کہ میں اپنا تعلق بنی گالہ سے جوڑوں، کہ میں وہاں بھی جو کارروائی کرتی رہی، جو میرا پیشہ تھا اس پیشے سے میں نے بنی گالہ والوں کو بھی فیضیاب کیا ہے۔ مجھے اس بیان کی اتنی سمجھ آئی ہے، اور یہ بیان جو ہے میں آزاد ڈیجیٹل سے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یا میں نے یہ نہیں کہا میرے ایڈیٹر صاحب نے، تنویر بھائی نے، فلاں بھائی نے جا کر اس ویڈیو کو بنایا، نہیں، یہ آزاد ڈیجیٹل پہ چلا ہے۔ اور آزاد ڈیجیٹل یوزلی میں دیکھتا ہوں اس میں فیاض الحسن چوہان صاحب بھی ہوتے ہیں، اس میں حسن ایوب صاحب بھی ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں مزمل سہروردی صاحب بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ صحافی صاحبان، رضی دادا صاحب ہوتے ہیں، میں تمام لوگوں کی آپ کے ساتھ تصاویر بھی شیئر کر رہا ہوں جو یوزلی پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کرتے ہیں، پی ٹی آئی پہ تنقید کرتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں پی ٹی آئی دودھ کی دھلی نہیں ہے، بہت سارے بلنڈرز پی ٹی آئی نے کیے ہیں، لیکن اس بیان کا آزاد ڈیجیٹل پہ چلنا اور ایسے موقع پہ چلنا جب ابھی بیل منڈیل نہیں چڑھی، یعنی ابھی کشتی جو ہے وہ کسی پار نہیں لگی، ٹھیک، یہ تو حقیقت ہے کہ ابھی تو یہ چیز اس وقت ایک کوہرام مچا ہوا ہے سمندر کے اندر، سونامی آیا ہوا ہے، ہر شخص ڈرا ہوا ہے جس کا بھی اس سے تعلق بال واسطہ یا بلا واسطہ ہے کہ میرا نام نہ لے لے، میرا نام نہ لے لے۔ جیسے وہ ایک سارہ خان صاحبہ ہیں، میں نہیں انہیں جانتا، بعد میں مجھے پتہ لگا کہ وہ ایک ایکٹرس ہیں، اداکارہ ہیں، ڈراموں شراموں میں کام کرتی ہیں، ان کا نام لیا گیا کہ وہ بھی میرے ساتھ رابطے میں رہی ہیں۔ ایک منیب بٹ صاحب ہیں، وہ بھی ایک اداکار ہیں، ان کا بھی نام لیا گیا کہ جی یہ بھی میرے سے مستفید ہوتے رہے ہیں، فیض لیتے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں دو تھیوریز تھیں۔ اچھا پہلے میں ایک بات کلیئر کر دوں، اگر انہوں نے یہ انمول عرف پنکی نے یہ بیان دی ہے تو ہمارے پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں، جو بھائی ہیں، میں ان سے ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا، اگر اس نے یہ بیان دی ہے اور آپ کو لگتا ہے اس کا یہ بیان سچا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ اس بیان کی حد تک تو اسے سپورٹ کر سکتے ہیں، مگر اس کے گھنونے، غلیظ اور گندے کاموں کو سپورٹ کرنے مت لگ جانا، یہ میری ریکویسٹ ہے۔ اس کی وجہ سے نسلوں کی نسلیں جو ہیں وہ برباد ہو چکی ہیں۔ پوچھیں ان ماؤں سے، ان بہنوں سے، ان بزرگوں سے جن کے گھروں میں یہ لعنت آ چکی ہے، یہ لت آ چکی ہے۔ تو جوش خطابت میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اب اس عورت کو نہ سپورٹ کر لینا، کیونکہ ایک تھیوری جو میرے ذہن میں ہے، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے ایگری کریں، ڈس ایگری کریں، کہ اس نے یہ بیان اس لیے دیا ہے کہ اس کو سوشل میڈیا پہ سپورٹ چاہیے۔ ایک تھیوری یہ بھی، یہ پوسیبلٹی اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بھی پوسیبل ہے کہ اس سے زبردستی یہ بیان دلوایا گیا ہو، کیونکہ غیب کا علم میرے اللہ کے پاس ہے۔ ہم بیٹھ کر کسی پر نہ زبردستی کو الزام لگا سکتے ہیں، نہ ہم کسی کو زبردستی سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ دو پوسیبلٹیز ہیں نا۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ آخر ایسا ہوا کیا کہ اس نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دی، اور پولیس وہاں پہ موجود ہے، عدالت میں یہ موجود ہے، کیا اس کا ضمیر جاگ گیا کہ بنی گالہ کو جو اس کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا، اس نے اپنے آپ کو اس سے ڈیٹیچ کر لیا، الگ کر لیا؟ اس کے ضمیر کی آواز تھی، اگر ضمیر کی آواز تھی تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا ایسا تو نہیں کہ اس کو سوشل میڈیا پہ سپورٹ چاہیے اور اس نے یہ بیان دیا کہ جیسے میں یہ بیان دوں گی کہ جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں عمران خان صاحب کے یا خان صاحب کے، وہ مجھے سپورٹ کریں گے؟ مگر میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں
کہ میری ایک رائے، اگر آپ میری رائے مجھ سے پوچھیں گے تو تیسری رائے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگوں وہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تقریباً آج سے 6 ماہ پہلے یا سال پہلے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ آئی کے یا خان صاحب قیدی نمبر 804، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مبتلا ہے اس لت میں، مختلف قسم کی وہ پروڈکٹ یوز کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں میں ان چیزوں کا نام اس لیے نہیں لیتا کیونکہ میں اپنی یوتھ کو ان کی شکل نہیں دکھانا چاہتا، نام تو دور کی بات، چلیں نام تو دور کی بات، بلکہ میں یہ کہوں گا شکل تو دور کی بات، نام نہیں سنانا چاہتا، یہ زیادہ بہتر ورڈ ہے کہ خان صاحب کے متعلق یہ کہا جاتا تھا وہ یہ لیتے ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں، لیکن پھر رانا ثناء اللہ صاحب جو پی ایم ایل این کے سیزن لیڈر ہیں، اس وقت شہباز شریف صاحب کے سسٹم کے کافی قریب سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران نے ہمارے سارے اندازے غلط ثابت کر دیے، ہمیں تھا کہ یہ ایڈکٹڈ ہے لیکن ایسا کچھ نہیں نکلا۔ تو ایک اوپینین جو ہائیلی اتھینٹک ہے، جو رائیول دے رہا ہے خان کے متعلق، اس کا جو پولیٹیکل رائیول ہے اس نے بھی اوپینین دی تھی، تو ہمیں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو اب پھر میں نقطے پہ آتا ہوں، پنکی نے کہہ دیا کہ جی مجھے بنی گالا سے زبردستی جوڑا جا رہا ہے، میرے سے بیانات لیے گئے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، اب ہم پنکی کی اس بات کو درست مان لیتے ہیں، مگر پھر بھی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کے جو گھنونے اور مکروہ کام ہے جس نے نسلوں کو برباد کیا، اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، اس پر اس کو سمپتیز نہیں دیجیے، ورنہ ان گھروں میں جائیں جن گھروں میں یہ لت ہے۔ اچھا، ایک اور بات، بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جو بھی میرے ذہن میں آیا ہے، گزشتہ 24 سے 48 گھنٹوں میں جو گزر چکے ہیں، ہم نے مارکیٹ میں ایک اور تھیوری سنی ہے، وہ یہ سنی ہے کہ اس کا مارکیٹ میں آنا اس وجہ سے بھی ہے کہ سندھ حکومت کو پریشرائز کیا جائے، 28ویں ترمیم کی منظوری کروائی جائے اور کچھ بینیفٹس لیے جائیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ تھیوری آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، آپ نے اس پر بہت سارے کمنٹس بھی دیکھے ہوں گے، ایون کہ بہت سارے جو دوست ہیں جو یوٹیوبرز ہیں، میرے لیے تو دیکھیں تمام لوگ قابل عزت ہیں کہ اس کا استعمال کیا جا رہا ہے ایک خاص سیاسی جماعت کو جو سندھ میں ہے، یا پیپلز پارٹی کو، چلیں میں کھل کے بیان کر دیتا ہوں، اس کو پریشرائز کرنے کے لیے کہ 28ویں ترمیم منظور ہوگی، ورنہ وہ سسٹم بھی جو ان کا سسٹم ہے وہاں کی گورنمنٹ کا، وہ بھی اس لپیٹ میں آ جائے گا۔ دیکھیں وہ تو آلریڈی آ چکا ہے کہ 2019 سے یہ وہاں پر دندناتی پھر رہی تھی، اور اس کی گرفتاری نہ کرنا اور اس نے کتنے گھروں کو برباد کیا، کیا یہ ان کی نااہلی یا ان کا جرم نہیں ہے؟ کیا یہ ان کی غفلت نہیں ہے؟ وہ تو پہلے سے ہی ہے، اس سے زیادہ سخت چارٹ شیٹ آپ کیا لگا سکتے ہیں؟ اور حقیقت ہے ان کی بنتی ہے، لیکن میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، یا کوئی بھی اس وقت رولنگ ایلیٹ ہو، بالواسطہ اور بلا واسطہ وہ کسی بھی طرح سے ریزسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی اپنی پوزیشن، ان کی اپنی گورننس انتہائی کمزور ہے۔ ان سے جو بھی ترمیم سسٹم منظور کروانا چاہے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ انمول کا سہارا لینا پڑے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ ایسے منظور کریں گے، وہ کہیں گے آپ حکم کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی خاص کریکٹر ڈیولپ کیا گیا، وہ پہلے سے تیار ہے، وہ کہتے ہیں سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، کیونکہ جب آپ کے پاس ڈیلیورنس نہ ہو، آپ کراچی کی سندھ کی حالت دیکھ لیں، مہنگائی دیکھ لیں کہاں پہ ہے۔ اب آئیے میں اپنے آپ کو پتہ ہے کل گزشتہ رات 5 روپے پیٹرول تو سستا کر دیا، ڈیزل کر دیا، لیکن آپ شہباز رانا ایکسپریس ٹریبیون میں لکھتے ہیں، آپ ان کا پڑھیں، کلپ پڑھیں، سوری آپ ان کی ویڈیو کلپ دیکھیں، آپ ان کی ٹویٹ پڑھیں۔ میں آپ کے سامنے شہباز رانا کی ٹویٹ رکھ دیتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے نئے جو ہیں وہ ٹیکسز لگا دی ہیں، اور یاد رکھیے گا 1 جولائی سے، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، تمام سبسڈیز جو انرجی آئٹمز پر دی جاتی تھیں ختم کر دی جائیں گی نئے بجٹ میں، اور 1764 ارب کا جو گردشی قرض ہے، جو سرکولر ڈیپٹ ہے، وہ بھی کوئی نہ کوئی ٹیکس لگا کے بجلی کے بلوں سے لیا جائے گا، 1764 ارب یعنی 17 خرب 64 ارب، وہ بھی آپ کو نئے مالی سال میں دینا پڑے گا۔ تو پالیسی اس وقت اکانومی کی اتنی ہے ہی نہیں ان کے پاس تگڑی کہ یہ انکم جنریٹ کر سکیں۔ یاد رکھیں آپ 10 بجے تک ریلیف، کیا آپ تاجروں کو کہہ دیں نا 24 گھنٹے بھی دکان کھولیں، عام آدمی کی سکت ہی نہیں ہے، وہ کیا لے گا دکان سے، وہ کیا خریدے گا؟
تو یہ چھوٹے چھوٹے ریلیف دینا بیسیکلی. اور افسوس کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ زراعت جو آپ کے جی ڈی پی کا 25% ہے اس پہ 0.3% ٹیکس, اور پیٹرول پر 166% ٹیکس. بلکہ مجھے یاد آ کہ میں ٹویٹ کیا پڑھوں, یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے پیٹرولیم مصنوعات پر 166% ٹیکس. یعنی اگر 100 کی اس کی قیمت ہے تو 266 کا آپ کو ملے گا. ابھی تو خیر 409 کا ہے, ٹھیک ہے جی. اور جو زراعت جہاں آپ کے ایم پی ایز, آپ کے ایم این ایز, آپ جائیں اسمبلیوں میں بڑے بڑے لینڈ لارڈز بیٹھے ہیں, وہاں کتنے لوگ ہیں جو عام لوگ ہیں, انہوں نے 0.3% ٹیکس, 0.3%. اور بھائی وڈیروں کو بھی ٹیکس, وہ جو رچ اور ایلیٹ کلاس ہے ان کو بھی ٹیکس کے نیٹ ورک میں لے کر آئیں. یا صرف جو سیلری پیشہ طبقہ ہے یا جس نے موٹر بائک یا کوئی ایک زندگی کا کوئی, میرا خیال ہے کوئی زندگی کا ایک تگڑا فیز گزار کے منتے ترلے کر کے زیرو سے شروع ہو کر اگر آج اس نے کوئی ایک 70-80 لاکھ کی گاڑی لے لی ہے, آپ نے اس کو نچوڑ دینا. تو بات شروع ہوئی تھی انمول عرف پنکی سے اور بات ختم ہو رہی ہے پیٹرولیم مصنوعات تک. کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے آسانی پیدا کرے. اور اگر انمول عرف پنکی کا بیان جو درست ہے, رانا ثناء اللہ نے بھی ماضی میں اس بات کا اقرار کیا کہ ہمیں لگتا تھا وہ استعمال کرتے ہیں ممنوع ادویات, لیکن انہوں نے ہمیں غلط ثابت کیا. تو میرا خیال ہے کہ اس پر آپ اسے سپورٹ ضرور کریں, مگر اس کے جو گھنونے کام ہیں اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.